بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. کلاس 9th کی انگلش کا لیسن نمبر 7. لاسٹ ٹائم ہم نے اس کے 4 پیراگراف پڑھے تھے اور آج ہم 5, 6 اور 7 یہ والے پیراز جو ہیں وہ اس کے آگے پڑھنے جا رہے ہیں. لیسن نمبر 7 ہے سلطان احمد مسجد. مسجد سلطان احمد یا بلو ماسک، نیلی مسجد، وہ لیسن ہمارا ڈسکس ہو رہا تھا. تو 5 جو پیراگراف ہے اس میں پھر مسجد کی مزید حصوں کے بارے میں یہاں پر ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ اس کی بناوٹ، اس کا اسٹرکچر، اس کا صحن کس طرح کا ہے. یہ والی چیزیں آگے ڈسکس ہو رہی ہیں. تو کہتا ہے the mosque has spacious forecourt. مسجد کے سامنے forecourt، سامنے والا، forecourt سامنے والا صحن، spacious وسیع. مسجد کے سامنے وسیع صحن ہے. surrounded by continuous vaulted arcade. سراؤنڈیڈ جو کہ گھرا ہوا ہے. کنٹینیوس لگاتار، مسلسل. والٹیڈ آرکیڈ محرابی طرز کی، محرابی شکل کی راہداری سے. سراؤنڈیڈ گھرا ہوا ہے. والٹیڈ آرکیڈ محرابی راہداری، محرابی شکل کی، جیسے مسجد کی محراب کا شکل ہوتی ہے اس طرح سے راہداری سے وہ گھرا ہوا ہے دونوں جانب، یعنی کہ درمیان میں صحن ہے، اس کے دونوں جانب کیا ہے؟ محرابی شکل کی راہداری ہے. It has ablution facilities on both sides. اس کے دونوں جانب وضو کی سہولیات ہیں. Ablution وضو کی، Ablution mean وضو. اس کے دونوں جانب وضو کی سہولیات ہیں. In the center there is a fountain. اور درمیان میں کیا ہے؟ فوارہ لگا ہوا ہے. سینٹر، صحن کے درمیان میں کی بات ہو رہی ہے. فاؤنٹین، ایک فوارہ لگا ہوا ہے. which is rather small، جو قدرے چھوٹا نظر آتا ہے. سمال چھوٹا، رادر قدرے، جو قدرے چھوٹا نظر آتا ہے. In contrast with the magnitude of the courtyard. In contrast کے مقابلے میں، magnitude of the courtyard صحن کی وسعت کے اعتبار سے. اس کے درمیان میں فوارہ لگا ہوا ہے جو صحن کی وسعت کے اعتبار سے قدرے چھوٹا نظر آتا ہے. صحن چونکہ بہت بڑا ہے، وسیع ہے، اس کے لحاظ سے وہ درمیان میں لگا ہوا بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے. A heavy iron chain hangs in the upper part of the court entrance. Heavy iron chain، بھاری لوہے کی زنجیر. Iron chain لوہے کی زنجیر. Hangs لٹکائی جاتی ہے in the upper part of the court entrance. کورٹ انٹرنس صحن کا داخلی راستہ. ویسٹرن، آن دا ویسٹرن سائڈ، مغربی جانب. مغربی جانب صحن کے داخلی راستے کے اوپر بھاری لوہے کی زنجیر لٹکائی گئی ہے. صحن کے مغربی جانب داخلی راستے کے اوپر بھاری لوہے کی زنجیر لٹکائی جاتی ہے. This side was meant for the Sultan alone. یہ سمت was meant for the Sultan alone، صرف سلطان کے لیے، بادشاہ کے لیے مخصوص تھی. یہ سمت صرف بادشاہ کے لیے مخصوص، یعنی اس
مغربی جانب جو داخلی راستہ تھا وہاں پر وہ راستہ صرف بادشاہ کے لیے مخصوص تھا، وہاں پر صرف اسی نے انٹر ہونا ہوتا تھا۔ تو آگے اس کا بتایا کہ دا چین، لوہے کی زنجیر جو ہے وہ لٹکائی جاتی ہے کس مقصد کے لیے، آگے اس کا پرپز اس کو ایکسپلین کیا اس نے۔ دا چین واز پٹ دیر، زنجیر وہاں اس لیے لٹکائی جاتی تھی سو دیٹ دا سلطان ہیڈ ٹو لوور ہز ہیڈ، تاکہ سلطان کو اپنا سر لوور جھکانا پڑے۔ ایوری ٹائم ہی انٹرڈ دا کورٹ، جب بھی وہ صحن میں داخل ہو۔ یہ زنجیر وہاں اس لیے لٹکائی گئی تھی تاکہ بادشاہ جب بھی صحن میں داخل ہو اسے اپنے سر کو جھکانا پڑے۔ اٹ واز دا سمبولک جیسچر، یہ اس بات کا علامتی اشارہ تھا۔ سمبولک جیسچر، سمبولک علامتی، جیسچر اشارہ، یہ اس بات کی علامت تھی، یہ اس بات کا علامتی اشارہ تھا۔ ٹو انشور دا ہیوملٹی آف دا رولر ان دا فیس آف ڈیوائن، کہ رولر، حکمران جو ہے، بادشاہ جو ہے کیا کرے، ہیوملٹی، اپنی عاجزی کا اظہار کرے۔ ہیوملٹی مین عاجزی، یہ اس بات کی علامت تھی کہ بادشاہ عاجزی کا اظہار کرے ان دا فیس آف ڈیوائن، اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ بادشاہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کرے۔ اس کے بعد 6 پیراگراف، دا انٹیریئر آف دا ماسک ایٹ دا لوور لیول، انٹیریئر اندرونی حصہ، مسجد کے اندرونی حصے کی بات ہو رہی ہے کہ اندرونی حصہ کس طرح سے بنا ہوا ہے، کس طرح سے ڈیکوریٹڈ ہے، کیا سین ہے اس کا۔ The interior of the mosque is at the lower level، مسجد کے اندرونی حصے کی نچلی جانب، لوور لیول، نچلی جانب، لائنیں لگائی گئی ہیں۔ with more than 20,000 ہینڈ میڈ سرامک ٹائلز، 20,000 سے زائد ہینڈ میڈ، ہاتھ سے بنی ہوئی، ہینڈ میڈ، ہاتھ سے بنی ہوئی سرامک ٹائلز، چینی مٹی کی ٹائلیں۔ مسجد کے اندرونی حصے کی نچلی جانب 20,000 سے زائد ہاتھ سے بنی ہوئی چینی مٹی کی ٹائلوں سے لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ In more than 50 different tulip designs، گل لالہ کے 50 مختلف ڈیزائنوں کے ساتھ۔ ٹیولپ، گل لالہ، ٹیولپ مین گل لالہ، گل لالہ کے جو پھول ہیں اس کے 50 مختلف ڈیزائن بنے ہوئے ہیں۔ ایٹ گیلری لیول دا ڈیزائن بیکمز فلیمبینٹ، گیلری لیول، گیلری کی سطح پر، گیلری کی جانب، ڈیزائن بیکمز فلیمبینٹ، ڈیزائن جو ہے زیادہ شوخ ہو جاتا ہے، فلیمبینٹ، شوخ، رنگین ہو جاتا ہے۔ کس چیز کے ساتھ؟ with representation of flowers, fruit and cypresses، گیلری کی جانب، گیلری کی سطح پر ڈیزائن پھولوں، پھلوں اور سرو کی نمائندگی سے ڈیزائن کچھ زیادہ ہی رنگین ہو جاتا ہے، زیادہ شوق ہو جاتا ہے۔ سائپریسز، سرو کو جو پودا ہوتا ہے اس کا ڈیزائن وہاں پر بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے دا اپر لیول آف دا انٹیریئر از اڈارنڈ ود بلو پینٹ۔ اپر لیول، اندرونی حصے کی بات ہو رہی ہے، اندرونی حصے کا اوپر والا جو حصہ ہے، از اڈارنڈ، سجا ہوا ہے۔ اڈارن مین ڈیکوریٹ ہونا، سجا ہوا ہونا۔ کس سے؟ ود بلو پینٹ، نیلے رنگ کے پینٹ سے۔ اندرونی جانب اوپر والا حصہ، اندرونی جانب اوپر والا حصہ نیلے رنگ کے پینٹ سے آراستہ ہے، نیلے رنگ کے پینٹ سے سجا ہوا ہے۔ مور دین 200 اسٹینڈ گلاس ونڈوز، جہاں پر 200 سے زائد، 200 سے زیادہ
اسٹینڈ گلاس ونڈوز، اسٹینڈ گلاس رنگ دار شیشے کی، گلاس ونڈوز شیشے والی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، 200 سے زائد رنگ دار شیشے والی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں ود انٹریکیٹ ڈیزائنز، اور ان کے اوپر، ان کھڑکیوں کے اوپر کیا انٹریکیٹ ڈیزائنز، پرکشش ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، انٹریکیٹ ڈیزائن، پرکشش ڈیزائن بنے ہوئے ہیں ان کھڑکیوں کے اوپر. الاؤ نیچرل لائٹ ٹو برائٹن اپ اٹس انٹیریئر، اور ان کے ذریعے کیا ہوتا ہے، قدرتی روشنی اس کے اندرونی حصے کو روشن کرتی ہے، جن کے ذریعے قدرتی روشنی اس کے اندر والے حصے کو روشن کرتی ہے. اینڈ دا شینڈلرز، اور فانوس، شینڈلرز فانوس، فردر illuminated، اس کو مزید روشن کر دیتے ہیں، with their glow، اپنی روشنی کے ساتھ، اپنی چمک دمک کے ساتھ. گلو کا مطلب روشنی، چمک دمک، اور فانوس اپنی چمک دمک کے ساتھ اس کو مزید روشن کر دیتے ہیں. The decoration include verses from the Holy Quran. ڈیکوریشن اس کی سجاوٹ میں انکلوڈ شامل ہیں ورسز فرام دا ہولی قرآن، قرآن پاک کی آیات، اس کی سجاوٹ میں قرآن پاک کی آیات شامل ہیں. دا فلورز آر کورڈ ود کارپیٹس، اور اس کے جو فرش ہیں وہ قالینوں سے ڈھکے ہوئے ہیں، یا فرش پر قالین بچھے ہوئے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا جو پیراگراف تھے ریلیٹڈ، اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. ایک دو چیزیں میں آپ کو جو شو کرانا چاہتا تھا. ایک تو میں نے یہاں پر نام لیا ہے ٹیولپ، گل لالہ کی بات ہوئی ہے یہاں پر، ٹیولپ کے پھول. تو میں آپ کو یہ شو کرانا چاہ رہا تھا کہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ ٹیولپ کے مختلف پھول، یہ ان کے سین ہیں اس طرح سے. اور یہاں پر ایک اور بات کی ہے میں نے، ود دا ریپریزنٹیشن آف سائپریسز، سرو کی نمائندگی کے ساتھ. سرو جو ہے یہ بھی ایک پودا ہوتا ہے، لمبا سیدھا دراز قد، اس طرح کی گلمپس کے ساتھ. یہ سرو کا پودا ہے اس طرح کا، آپ یقیناً اس سے فیملیئر ہوں گے. تو وہاں پر اس کا جو ڈیزائن ہے، وہاں پر یہ سرو کے پودے کی بھی نمائندگی ہے، مطلب اس کی ڈیزائن کے اندر. یہاں پر اس ڈیزائن میں جہاں پر یہ دوسرے ڈیزائن نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہاں پر یہ آپ کو سرو کا پودا، اس کا ڈیزائن بھی آپ کو نظر آئے گا. سائپریس سے اس کی بات کی ہے اس نے یہاں پر. تو یہ اندر کی اس کی ڈیزائننگ ہے، اندر کی اس کی ڈیکوریشن. نیلے رنگ کے چونکہ پینٹ سے آراستہ ہے، نیلے رنگ کا کلر موسٹلی اس کو شو کر رہا ہے، اس لیے اس کو نیلی مسجد کے نام سے بھی کہتے ہیں. یہاں پر یہ آپ کو اس کی ڈیزائننگ میں درمیان میں سرو کا پودا نظر آئے گا آپ کو، اس کی ڈیزائننگ. تو اس لیے یہاں پر اس نے سرو کی بات کی ہے. یہ رنگ دار شیشے کی کھڑکیاں اس نے جو بات کی، اس پر مختلف انٹریکیٹ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں. یہ ان کی ڈیزائننگ اس طرح کی، مختلف شیشے کی کھڑکیوں پر مختلف جو ڈیزائن بنے ہوئے ہیں اس کی عکاسی ہے یہاں پر. یہ یہاں پر شینڈلرز، اوپر جو فانوس لٹکے ہوئے ہیں، وہ اس کی چمک دمک میں اضافہ کر رہے ہیں. کھڑکیوں سے بھی روشنی اندر آتی ہے، اور دوسری چیز جو شینڈلرز ہوتے ہیں، فانوس، وہ اس کی چمک دمک میں مزید اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک میں نے بات کی تھی راہداری کی، والٹیڈ آرکیڈ، محرابی راہداری سے گھرا ہوا ہے، کہ صحن کے دونوں جانب کیا ہے، محرابی شکل کی راہداری. راہداری راستہ، اس طرح کا راستہ ہے محراب کی شکل کے، محراب در محراب بنے ہوئے ہیں یہاں پر، اس کی بات ہو رہی تھی.
تو دور سے جو ہے بحر سے نیلی مسجد کا عکس اس طرح سے نظر آتا ہے، 6 مینار کے ساتھ دور سے بحر کا اس کا ریفلیکشن اس طرح سے ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کو شو کرانا چاہ رہا تھا یہاں پر، جو چونکہ آپ نے پڑھی تھی، تو امید ہے آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔